بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قرآن کریم میں جن انبیاء اکرام کا تذکرہ آیا ہے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت نمایاں ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آیا ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں، ان کی دعوت کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ اپنے باپ کو انہوں نے کس طرح دعوت دی، اپنی قوم کے سامنے کس طرح اللہ کا پیغام پیش کیا، ہجرت، بیٹے کی قربانی، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حیات ابراہیمی کے مختلف پہلو قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ہر سال ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے جس میں کہ مسلمانوں کی دو اہم عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، ایک حج، دوسرے قربانی۔ چونکہ ان دونوں عبادتوں کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، اس لیے خاص طور سے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بار بار آتا ہے اور آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی۔ آج کی مجلس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ایک خاص پہلو پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلو ہے آزمائشوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس کس طرح آزمائشیں کی، کن کن معاملات میں ان کو جانچا اور پرکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم کی ایک آیت میں بہت صاف الفاظ میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یاد کرو وہ وقت جب کہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات میں آزمایا اور ابراہیم ان سب میں پورا اترا۔ تب اس کے رب نے کہا کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس آیت میں کلمات کا لفظ آیا ہے۔ کلمات سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام نے اس کی مختلف توجیہیں کی ہیں اور کلمات کے مراد کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت اکرمہ، حضرت قتادہ، حضرت حسن بصری، ان حضرات سے کلمات کے معنی میں مختلف اقوال مروی۔ بعض نے کہا ہے کلمات سے مراد شرائع اسلام، دین کے احکام۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد خصال فطرت ہے، جسے خصال عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ 10 چیزوں کا حکم، طہارت، ختنہ، بال بنوانا، اس طرح کے کچھ چیزیں جن کو خصال فطرت کہا جاتا ہے، اس سے مراد بعض مفسرین نے وہ قرار دیا ہے۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد مناسک حج ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سے اقوال مروی ہیں۔ قدیم مفسرین نے مثلا علامہ ابن کثیر، علامہ رازی، امام شوکانی، جدید مفسرین میں مولانا مودودی، مولانا امین حسن اصلاحی، جناب شمس پیر زادہ اور دیگر مفسرین نے کلمات کے معنی متعین کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی مختلف توجیہیں بیان کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کلمات سے مراد وہ خاص واقعات ہیں، زندگی کے خاص وہ پہلو ہیں، خاص مواقع ہیں جن میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی اور وہ ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ آزمائشیں کیوں کی جاتی ہیں؟ مفسرین نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آزمائشیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی صلاحیتیں ابھارنے کے لیے، کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنے کے لیے،
عزیمت و استقامت کا امتحان لینے کے لیے۔ ان معنی میں قرآن کریم میں متعدد مواقع پر بلا، ابتلا کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم ضرور بالضرور تمہاری آزمائش کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ تم میں کون لوگ مجاہد ہیں اور کون لوگ صابر۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ تو گویا کہ آزمائش کی جاتی ہے جانچ کے لیے، پرکھ کے لیے، صلاحیتوں میں چلا پیدا کرنے کے لیے، کھرے کھوٹے میں تمیز کے لیے، بندے کی عزیمت اور استقامت کو جانچنے کے لیے۔ دنیا میں ہر شخص آزمائش کے مرحلے سے گزر رہا ہے، ہر شخص کی آزمائش ہو رہی ہے، کسی کی کم، کسی کی زیادہ۔ جو شخص آزمائشوں میں پورا اترتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو اسی کے بقدر اجر و انعام سے نوازے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سے سب سے سخت امتحان کس کا لیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء۔ بعض احادیث میں آیا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، آزمائش سب سے زیادہ انبیاء کی جاتی۔ تو قرآن کریم میں انبیاء کا جو تذکرہ آیا ہے، ان سب کا مطالعہ کرنے، سب کو اپنے پیش نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء میں بھی سب سے زیادہ آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گئی۔ وہ ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے اور خود آزمائشوں میں پورے اترنے کا سرٹیفکیٹ خود اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن کریم میں صاف الفاظ میں فرما دیا کہ ابراہیم ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے انعام کے طور سے رہتی دنیا تک تمام انسانوں کا امام بنا دیا۔ آج کی مجلس میں بہت اختصار کے ساتھ ان چند خاص آزمائشوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے اور ان آزمائشوں میں وہ پورا اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی آزمائش ہوئی جب وہ سن و شعور کو پہنچے۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ کیا وہ مظاہر کائنات کو دیکھ کر خالق کائنات کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس عہد میں پیدا ہوئے تھے اس میں بت پرستی زوروں پر تھی۔ لکڑی کے بت، مٹی کے بت، پتھر کے بت، چھوٹے بت، بڑے بت، طرح طرح کے بت بنائے جاتے تھے، گڑھے جاتے تھے اور ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ مختلف بتوں کو دیوی دیوتاؤں کی حیثیت دے دی گئی تھی۔ یہ طاقت و قوت کا خدا ہے، یہ لذت و شہوت کی دیوی ہے، یہ دیوتا جو ہے وہ بارش برساتا ہے، یہ دیوی جو ہے وہ اولاد عطا کرتی ہے۔ مختلف طرح کے بتوں سے مختلف طرح کے دنیاوی کام منسوب کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کواکب پرستی زوروں پر تھی۔ سیاروں کو پوجا جاتا تھا، مشتری ہے، زہرہ ہے، دوسرے سیارے ہیں، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے۔ گویا کہ ان لوگوں کو طاقت و قوت کا سر چشمہ سمجھا جاتا تھا، مختلف طرح کے کام ان کی جانب منسوب کر دیے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شعور کی آنکھیں کھولی تو انہوں نے سوچا کیا یہ مٹی پتھر کے بت واقعی وہ کام انجام دیتے ہیں جو ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں؟ کیا یہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں؟ کیا یہ کسی کو نقصان پہنچانے پر قادر ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلسل غور و فکر نے ان کو اس حتمی نتیجے تک پہنچایا کہ یہ بت
نہ کسی کو فائدہ پہنچانے پر قادر ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان تمام کا انکار کر دیا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے تو ابراہیم کو رشد عطا کیا تھا، دانائی عطا کی تھی، ہوشیاری عطا کی تھی، اور ہم کو اچھی طرح اس کے بارے میں معلوم تھا۔ سورہ الصافات میں ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، نوح کے گروہ میں سے تو ابراہیم بھی تھا جو کہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوا۔ وہ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم وہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت سلیم تھی، ہر طرح کی شرک کی آمیزشوں سے پاک تھی، توحید ان کے دل میں راسخ تھا، انہوں نے غیر اللہ کی خدائی کا انکار کیا تھا۔ قصص الانبیاء کی کتابوں میں عجیب غریب واقعات بیان کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس نے قتل عام کا اعلان کر دیا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ان کو لے کر غار میں چلی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش غار میں ہوئی تھی، کافی دنوں تک وہ غار میں رہے تھے۔ بعد میں جب وہ غار سے نکلے تو جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ گویا کہ سورہ انعام میں جو سیارہ چاند اور سورج کو دیکھنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ واقعہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غور و تدبر پر دلالت کرتا ہے، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب کہ انہوں نے پہلی مرتبہ سیارے چاند اور سورج کو دیکھا تھا۔ یہ بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچے، انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کو پوجا کرتے ہوئے، ان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے، ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہوئے دیکھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ کیا یہ معبود ہو سکتے ہیں؟ کیا ان میں خدائی کا کوئی وصف پایا جا سکتا ہے؟ ان کی سلیم فطرت نے ان کو اس نتیجے پر پہنچایا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ خدا تو وہ ہے جو انسانوں کو پیدا کرتا ہے، جو نفع و نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم السلام نے شرک سے اپنے برات کا اعلان کر دیا اور توحید کا اعلان عام کیا۔ سورہ انعام میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے سیارے کو دیکھنے کا، چاند کو دیکھنے کا، سورج کو دیکھنے کا، مفسرین نے یہ کہا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم السلام کے غور و تدبر پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ اصلاً وہ اپنی قوم سے ان کا محاجہ ہے، قوم سے ان کا مناظرہ ہے۔ قوم جو سیارہ پرست تھی، جو بت پرست تھی، اس کو سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم السلام نے ایک اسلوب اختیار کیا تھا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ سورہ انعام میں جو تذکرہ آیا ہے وہ قوم سے ان کا مکالمہ و مناظرہ و محاجہ ہے، لیکن اس سے اس بات کا انکار نہیں ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم السلام نے اپنے شعور کی ابتدا میں ان مظاہر کائنات پر غور کیا ہو، اور ان کی سلیم فطرت نے ان کو توحید کا قائل کیا ہو۔ قرآن کریم میں ملکوت السماوات والارض پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لوگوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان پر، آسمان و زمین کے مظاہر پر غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر وہ غور کریں تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں تو ان میں خدائی کے اوصاف نہیں پائے جاتے ہیں، بلکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا یہ لوگ آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت میں غور نہیں کرتے ہیں، کہ بادشاہی میں غور نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں غور نہیں کرتے ہیں؟ اسی طرح کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کا مشاہدہ کرایا تاکہ ان کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورے اترے، مظاہر کائنات کو دیکھ کر
ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ان میں خدائی کا کوئی وصف موجود نہیں ہے، بلکہ کسی ذات نے ان کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بعد میں جب اپنے قوم سے جب ان کے مناظرے ہوئے، گفتگو ہوئی، تو اس کا بھی انہوں نے اعلان کیا کہ تم یہ جن چیزوں کو پوچھتے ہو ان میں کسی طرح کا کوئی خدائی وصف نہیں ہے، بلکہ ان کو خدا واحد نے پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کی دوسری آزمائش قوم سے مناظرہ و محاجہ کے دوران ہوئی۔ متعدد مفسرین مثلا امام رازی، علامہ شوکانی، ان لوگوں نے قوم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی تھی اس کو بھی ایک آزمائش قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے دعوت پیش کی، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی۔ قوم جس طرح شرک کی گندگیوں میں لت پت تھی، اس کو اس سے نکالنے کی پوری کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت قرآن کریم کے متعدد مقامات پر آئی ہے۔ سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ الشعراء، سورہ عنکبوت، سورہ الصافات، ان صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف بیانات آئے ہیں۔ سورہ مریم میں خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جس طرح سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ آیات تفصیل سے آئی ہیں۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس علم آیا ہے، علم یقینی آیا ہے، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کو کہیں رحمان کی طرف سے عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے دوست قرار پائیں۔ کتنی دل سوزی ہے، کتنے سمجھانے کا انداز ہے، باپ سے کتنے محبت کا اظہار ہے۔ اس کے جواب میں باپ نے ان کو سخت انداز میں چھڑکا، اس کی بات مان کے نہیں دی، اس لیے کہ ان کا باپ بھی تو فروہت تھا، ان کا باپ بھی بادشاہ وقت کے درباریوں میں سے تھا، اس لیے اس نے ان کی کوئی بات مان کر نہیں دی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ان کی قوم کے سامنے جو کچھ انہوں نے پیش کی تھی اس کا بھی تذکرہ مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ شعراء میں ہے، انہوں نے قوم سے کہا هل يسمعونكم استدون او ينفعونكم او يضرون، بتاؤ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں؟ کیا یہ تم کو کچھ نفع پہنچانے پر قادر ہیں؟ کیا یہ تم کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم، تم ایسے چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر قادر ہیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، تم جن چیزوں کو پوچھتے ہو وہ تم کو رزق دینے پر قادر نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ رزق، اللہ تعالیٰ رزق عطا کرنے پر قادر ہے، تم اس کے سامنے دست سوال دراز کرو۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری آزمائش تھی اپنی قوم کو دعوت دینا، قوم کی اذیتوں کو برداشت کرنا، قوم کے سخت انکار اور رد عمل کو جھیلنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری دعوت کا ہم مطالعہ کریں جو قرآن کریم کے مختلف مقامات پر آئی ہے، بہت ٹھنڈے انداز میں، بہت عقلی انداز میں انہوں نے اپنے قوم کو مخاطب کیا، شرک سے ان کو بچانے کی کوشش کی، ان کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کیا، اور جب قوم نے مان کے نہیں دیا تو ان پر اتمام حجت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ بت خانے میں جا کر بتوں کو بھی توڑ دیا۔ اس تعلق سے بھی سورہ انبیاء میں تفصیلی بیان آیا ہے۔ جب قوم بت خانے میں اکٹھا ہوئی، انہوں نے کہا کہ انا سمعنا فتى يذكرهم يقال ابراہیم، یہ تو وہ جو نوجوان ابراہیم ہے وہی ان کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، اسی کی یہ حرکت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا،
ان سے یہ کہا گیا کہ یہ کیا تم نے ان بتوں کو کیوں توڑ دیا؟ بہت حکیمانہ انداز میں انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا بت ہے جس کے کندھے پہ کڑھائی رکھی ہوئی ہے اسی نے ان سب کو توڑا ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہوں۔ ان لوگوں نے سر جھکایا، کہا یہ تو نہیں بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم السلام نے پھر ان کے سامنے دعوت پیش کی کہ تم ایسوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کچھ اپنی آپ بیتی ان کے اوپر جو کچھ گزر گئی ہے وہ کسی سے بیان کر سکتے ہیں، تو تم ان ایسے بے حیثیت چیزوں کو کے آگے کیوں تم اپنا سر جھکاتے ہو؟ گویا کہ حضرت ابراہیم السلام نے کسی طرح کے اندیشوں کی پرواہ نہیں کی۔ قوم کی طرف سے کیا مخالفت ہو سکتی ہے، قوم کی طرف سے ان کے معاملے میں دشمنی کا کیا مظاہرہ ہو سکتا ہے، قوم ان کو کس طرح ستا سکتی ہے، تکلیفیں پہنچا سکتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مطلق پرواہ نہیں کی اور ان کے سامنے مختلف طریقوں سے، مختلف اسالیب سے ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم کی تیسری آزمائش بادشاہ وقت کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرنا ہے۔ بادشاہ وقت کو خبر ہوئی، قوم کے لوگوں نے ان تک مرافعہ کیا۔ ایک نوجوان نہ صرف ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے بلکہ اس نے ان سب کو توڑ پھوڑ کر بھی رکھ دیا ہے۔ بادشاہ وقت کے سامنے حضرت ابراہیم السلام کی پیشی ہوئی، اس سے جو مکالمہ ہوا ہے وہ سورہ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ مصر کا بادشاہ، عراق کا بادشاہ نمرود، وہ دنیا کے چند ظالم ترین بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے سامنے حضرت ابراہیم السلام کی پیشی ہوئی تو وہ ذرا بھی نہیں ڈرے، ذرا بھی ان کے اوپر خوف طاری نہیں ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ تم کس رب کو پوچھتے ہو؟ حضرت ابراہیم السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب تو وہ ہے جو لوگوں کو زندگی بخشتا ہے اور جو لوگوں سے زندگی چھین بھی لیتا ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ بادشاہ وقت اپنے غرور میں مبتلا تھا، اور روایات میں آتا ہے اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کی جاں بخشی کر دی، دوسرے قیدی کی گردن اڑوا دی، کہا یہ دیکھو زندگی دینے والا میں ہوں، موت دینے والا میں ہوں، میں نے ایک کو معاف کر دیا، دوسرے کو قتل کروا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث و مباحثہ میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری دلیل اس کے سامنے پیش کی، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ مشرق کی جانب سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ کافر ششدر رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم السلام اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے۔ بادشاہ کے سامنے جب ان کی حاضری ہوئی تو وہ ذرا بھی خوف میں مبتلا نہیں ہوئے، اندیشے میں مبتلا نہیں ہوئی کہ یہ تو بادشاہ وقت ہے، بہت بڑا ظالم ہے، یہ مجھ کو سزا دے سکتا ہے، مجھ کو قتل کروا سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی دعوت کے پیش کرنے میں ذرا سی بھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ حق کی دعوت، توحید کی دعوت بے کم و کاست پوری جرأت کے ساتھ پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی آزمائش تھی ان کا آگ میں ڈالا جانا۔ قوم متفق تھی، بادشاہ وقت نے اس پر مہر لگا دی تھی کہ ایسا شخص جو معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے وہ تو سخت ترین و بدترین سزا کا مستحق ہے۔ لوگوں نے کہا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، زبردست آگ بھڑکائی جائے، ایک عمارت تیار کی جائے، اس کے اندر آگ جلائی جائے، جب آگ اپنے عروج پر پہنچ جائے تب اس میں ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ دوسرے مقام پر ہے قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس کو تو آگ میں بھسم کر دو، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، اس لیے معبودوں کی حمایت
کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا کر خاکستر کر دو۔ یہ انہوں نے پوری منصوبہ بندی کر لی، اس پر عمل کیا، آگ جلایا، اس میں حضرت ابراہیم السلام کو پھینک دیا گیا۔ کسی موقع پر حضرت ابراہیم السلام نے ذرا بھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، ذرا بھی وہ اندیشوں میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ اس آزمائش میں بھی وہ پورے اترے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم السلام اس آزمائش میں بھی پورے اترے۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی فرمائی، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ انہوں نے ابراہیم کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ لوگ ناکام اور نامراد رہے۔ حضرت ابراہیم السلام کی 5ویں آزمائش تھی ہجرت۔ باپ نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، قوم نے سن کر نہیں دیا، بادشاہ وقت جان کا دشمن بن گیا۔ صرف گنتی کے چند لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی بیوی، ان کے بھتیجے، ممکن ہے 1-2 اور لوگ ایمان لائے ہوں۔ ان کے وطن میں اب ان کی دعوت سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوت کو موقوف کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سننے والے کان نہیں ہیں اس لیے خاموشی اختیار کر لی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دوسرے علاقوں میں جایا جائے، اپنے ماں باپ سے رشتے کو قربان کر دیا جائے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جائے، اپنے وطن کو جس سے انسان کو بے انتہا جو عزیز ہوتا ہے اس کو خیر بات کہہ دیا جائے، دوسرے علاقوں میں جایا جائے اور اللہ کے دوسرے انسانوں کو اس کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ سورہ الصافات میں ہے کہ ابراہیم صاحب نے فرمایا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور سورہ العنکبوت میں ہے، انی مہاجر الی ربی، میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو شام جا رہا ہوں، میں تو کنعان جا رہا ہوں، میں تو ہاران جا رہا ہوں، میں تو مصر جا رہا ہوں، کسی دوسرے علاقے کا نام نہیں لیا۔ حضرت ابراہیم السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ گویا کہ یہ حضرت ابراہیم السلام کا اعلان تھا، میرا رب مجھ کو جہاں لے جائے گا میں وہاں جاؤں گا، میں کسی علاقے، کسی خطے، کسی زمین کا پابند نہیں ہوں، مجھے توحید کا اعلان کرنا ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا، جہاں بھی رہوں گا، وہاں میں صرف اللہ کا کلمہ ہی بلند کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم السلام عراق کے ار شہر جو ان کا وطن تھا، وہاں سے وہ نکل کر سرزمین فلسطین اور شام کی طرف گئے، اس لیے کہ قرآن ہی میں ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ابراہیم اور لوط کو نجات دے کر اس سرزمین کی طرف ہم لے گئے جس میں کہ ہم نے کی برکت دی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد فلسطین اور شام کی سرزمین ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم السلام ادھر تشریف لے گئے، راستے میں حران نامی مقام پر وہ کچھ دن رکے، وہاں سے وہ مصر تشریف لے گئے، وادی غیر دیزر میں گئے، مختلف علاقوں میں گئے، جہاں بھی گئے حضرت ابراہیم السلام وہاں انہوں نے توحید کا کلمہ بلند کیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا۔ حضرت ابراہیم السلام کی 6ٹھی آزمائش تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا۔ حضرت ابراہیم السلام نے دعا کی تھی، رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا وہ قبول فرمائی اور ان کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ جب بیٹا وہ کچھ بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش سے دوچار کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اپنے اس بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آؤ، ایسی وادی جہاں دور دور تک نہ سبزہ ہو نہ پانی ہو، صحرا میں جا کر چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم السلام کو اس مقام کی نشاندہی کی گئی، وحی کے ذریعے خبر دی گئی۔ حضرت ابراہیم السلام اس آزمائش میں بھی پورے اترے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ وہاں کیسے رہے گا، کیسے وہ زندگی گزارے گا،
جو کچھ اس کے کھانے پینے کے لیے چیزیں لے جائی جائیں گی وہ کب تک چلیں گی؟ وہ چند دن گزرنے کے بعد جب وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو یہ لوگ وہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کچھ نہیں سوچا. انہوں نے بیٹے اسماعیل کو اٹھایا، اس کے ساتھ اس کی ماں ہاجرہ کو لیا، ان لوگوں کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئے. حدیث، تاریخ اور سوانح کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کو چھوڑ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس پلٹے، حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے. حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے. حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے. حضرت ہاجرہ نے فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے پلٹ کر آئے تو انہوں نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ تعالیٰ، میں نے اپنی اس اولاد کو وادی غیر ذی زرع، بے آب و گیا وادی میں اس لیے چھوڑا ہے کہ یہاں تیرا محترم گھر ہے، تیرے محترم گھر کو یہاں قائم کیا جانا ہے، اور تاکہ جو لوگ بعد میں یہاں پر آباد ہوں وہ تیری عبادت کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورے اترے. 7ویں آزمائش جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ بیٹے کو قربان کرنے کی ہے. قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب بیٹا اس عمر کو پہنچا جبکہ باپ کے ساتھ وہ دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچ جائے. تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ان کی عمر اس وقت 13 سال کی تھی. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو. یہ بہت بڑی آزمائش تھی. بیٹے کو اکلوتی اولاد ہو، بڑھاپے کی عمر میں اس کی پیدائش ہوئی ہو، اس سے غیر معمولی محبت ہوتی ہے. جب وہ بیٹا پرورش پاتے پاتے اس عمر کو پہنچ جائے کہ وہ دوڑ بھاگ کرنے لگے، آنے جانے لگے، باپ کے ساتھ رہنے لگے، اس سے اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے. اس موقع پر اس کو قربان کرنے کا، کہیں بھیج دینے کا نہیں، دور چھوڑ دینے کا نہیں، بلکہ اس کو قربان کرنے کا حکم دیا جائے. اور جس کو حکم دیا جائے وہ اس کی کوئی تعویل نہ کرے، کوئی توجیہ نہ کرے، بلکہ جوں کا توں اس کو خواب میں دکھایا جائے اس پر عمل کرنے پر تیار ہو جائے. یہ اس کی بہت بڑی آزمائش. قرآن میں سورہ الصافات میں اس کا تذکرہ آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. قرآن نے ہونہار بیٹے کا جواب بھی نقل کیا ہے. اس نے کہا اے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الساجدین، آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے. قرآن نے آگے بیان کیا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ دیا اور قریب تھا کہ چھری اس کی گردن پر پھیر دی جائے، اللہ تعالیٰ کی ندا آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا اور ہم تو اسی طرح احسان کرنے والوں کو، اچھا عمل کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں. یہاں قرآن نے اسلام کا لفظ استعمال کیا، اسلمہ. اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے. اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت رب العالمین، ابراہیم اسلام ہی کے بارے میں آیا ہے. اس کے رب نے کہا اسلام لے آؤ، اس نے کہا کہ ہاں میں اسلام لے آیا. اسلام کے معنی ہیں اطاعت کرنا، اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اسلام کے معنی ہیں جو حکم دیے جائے اس پر جوں کا توں عمل کرنے پر تیار ہو جانا، بغیر دل میں ذرا سی بھی کدورت پیدا کیے ہوئے، ذرا سی بھی ناگواری پیدا کیے ہوئے. گویا کہ جب باپ اور بیٹے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے پر تیار ہو گئے، باپ چھری چلانے پر تیار ہو گیا، بیٹا لیٹ گیا کہ تاکہ اس کی گردن پر چھری چل جائے، یہ وہ خود سپردگی، یہ اطاعت، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا یہ نقطہ عروج تھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے اور
بارگاہ الہی میں تمہارا یہ عمل قبول کر لیا گیا ہے اور تم آزمائش میں پورے اترے ہو۔ محترم بھائیو، یہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند نمایاں ترین واقعات جو حقیقت میں آزمائش کے قبیل سے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ انہی کی طرف اشارہ سورہ البقرہ کی اس آیت میں جس کو میں نے شروع میں پڑھا تھا کیا گیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کے رب نے ان کو چند باتوں میں آزمایا، ابراہیم اس پر پورا اترا۔ آپ اندازہ کریں اس شخص کے خوش قسمتی کا، اس شخص کی عظمت کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ آزمائے اور پھر اللہ تعالیٰ بعد میں خود ہی سرٹیفکیٹ ادا کرے کہ ہاں میرا بندہ میری آزمائشوں میں پورا اترا ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم تو وہ تھا جس نے پورا حق ادا کر دیا، جو کچھ اس سے کہا اس نے جوں کا توں اس پر عمل کر لیا۔ ان آزمائشوں میں پورا اترنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات و اکرامات کی بارش کی ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو پوری دنیا کا امام بنانے والا ہوں، میں نے تم کو امام بنا دیا ہے۔ امام کا مطلب ہے کہ بعد میں جو قومیں آئیں گی وہ سب تمہاری طرف انتساب کریں گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور میں پوری دنیا کی غالب اکثریت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام تسلیم کرتی ہے۔ عیسائی، یہودی اور مسلمان، یہ تین پوری دنیا کے بڑے مذاہب ہیں، ان کو ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد سمجھتے ہیں، ان کی طرف اپنا انتساب کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ بہت بڑا انعام جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برابر کیا تھا۔ محترم بھائیو، آخر میں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کروں گا، جس شخص کی جیسی آزمائش ہوتی ہے اگر وہ اس پہ پورا اترے تو اسی طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و انعام ملتا ہے۔ انبیاء کرام کی سب سے زیادہ آزمائش کی گئی، اس لیے انبیاء کرام کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بلند تر ہے۔ جن لوگوں کی بھی آزمائش اس سے کمتر ہوگی ان کا درجہ اس سے کمتر ہوگا، جن کی آزمائش اس سے کم ہوگی ان کو اس سے کم انعام ملے گا۔ چنانچہ اس حدیث میں جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، اسی میں آگے ہے کہ آپ نے فرمایا ثم الامثل فالامثل، اس سے کم آزمائش ان لوگوں کی ہوگی جو انبیاء کے نقش قدم پر چلیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں صرف 2 پیغمبروں کا تذکرہ کر کے ان کا اسوہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ قرار دیا گیا ہے، اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سورہ الممتحنہ میں ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے اچھا نمونہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، لوگوں میں ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب، ان سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی، اور یہ آخری نبی اور جو لوگ ان پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ تو تمام ایمان لانے والوں کا ولی ہے۔ محترم بھائیوں، موجودہ دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے مختلف طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہیں۔ ان کے دشمن ان کو طرح طرح سے ستانے کی کوشش کر رہے ہیں، طرح طرح سے ان کو اذیتیں پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو ان آزمائشوں میں پورے اترے، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو ان آزمائشوں سے ذرا بھی نہ گھبرائیں، حالات چاہے جتنے سخت ہوں، ان کے دشمن ان سے چاہے جتنی عداوت نکالیں، چاہے جتنا ان کو ستانے تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن وہ رائے حق سے ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہو، توحید کا علم بلند کرتے رہیں، شرک، بت پرستی اور غیر اللہ کی عبادت اور
پرستش کی جتنی بھی صورتیں عام ہیں ان کا کھلم کھلا انکار کرتے رہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریباً وسیعود کما بدأ غریباً فطوبی للغرباء۔ اسلام کا آغاز اسی طرح کی اجنبیت میں ہوا تھا، ایک زمانہ آئے گا کہ پھر اسلام کا نام لینے والے اپنے سماج میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے۔ قابل مبارکباد ہیں یہ اجنبی لوگ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔